مبارک. اور اسی کے ساتھ میں مسند ولا پر تشریف لانے کی گزارش کروں گا. قبلہ اور کعبہ حجت الاسلام المسلمین مولانا علی عباس قمی صاحب سے کہ وہ مسند ولا پر تشریف لائیں اور بارگاہ امام میں نظر آئیں. صدقوں واخرجنی مخرج صدقوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. صلوات پڑھ دیجیے مل کے. اگر برادران جتنے بھی تشریف فرما ہے اگر ناراض نہ ہو، خاص طور پہ وہ برادران جو پیچھے پیچھے رہ رہے ہیں، اگر وہ ناراض بیٹھے تو اور پیچھے ہو جائیں، اگر جشن منانے آئے ہیں تو بلا فصل ہو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جشن کا تو یہی ہے. پھر اب کم سے کم میں آپ کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو بھی کہ اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے یہ اہتمام کیا تو ایک بات تو یہ تقریباً اپنا آپ تائید کریں گے. میں ذرا سی دیر کے لیے گیا تھا روزہ کھولنے کے لیے، تو اتنی دیر تک تو میں نے پڑھا ہے، تو کچھ دیر آپ کو بھی مجھے سننا ہوگا. اور بڑا بہترین قسم کا کیک بنایا ہے. تو میں بھی اگر آپ نہیں بولیں گے باغ میں آ کر تو پھر بھی کیک میں اور آپ میں وقفہ بہت بڑا ہو جائے گا. تو اس لیے ضروری ہے کہ گلشن علی میں آئے تو بولتے رہیں. صحیح ہے نا زاہد بھائی؟ کم سے کم اگر کیک کھانا ہے مولا کے جشن کا تو میرے ساتھ پھر بولنا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اگر نہیں بولیں گے تو بہت لمبا وقفہ آ جائے گا پھر. صحیح ہے نا؟ تو قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیر. اے حبیب تو اس طرح سے مانگ. اللہ رسول کو مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے. رسول خود نہیں مانگ رہے، اللہ بتا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس طرح سے مانگ. کیا؟ رب ادخلنی مدخل صدق، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اے میرے رب مجھے سچائی کے ساتھ باہر نکال. وَاجْعَلْ، تو قرار دے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، سلطان نصیرہ ایک زبردست قسم کا مددگار. بھئی یہ رسول نے نہیں مانگا ہے، اللہ نے کہا ایسے مانگ. تو کم سے کم کوئی مولوی صاحب سے کہہ دے کہ بھئی فتویٰ لگا دو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے. بھئی آپ پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں کیا؟ رحیم، رحیم کے معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا. کریم کا مطلب کرم کرنے والا. اتنی گرامر تو آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کو نہیں پتا تھا. اللہ یہ نہیں کہہ رہا حبیب مدد مانگ، یہ نہیں کہا. حبیب مانگنا ہے اسے مانگ جو مدد کرنے والا ہو. بھائی نصیر کے معنی مدد کرنے والا، اور عام مدد کرنے والے زبردست قسم کا مدد کرنے والا ہو. اور ایسا مددگار ہو، ایسا مددگار ہو زمین والے تو زمین والوں کی مدد کرے، آسمان والے مانگے تو آسمان والوں کی مدد کرے. بھائی ایسا مددگار زبردست. بھئی یہ میں تو نہیں کہہ رہا زبردست، جسے اللہ زبردست کہے. بھئی وہ کیسا زبردست ہوگا جسے اللہ کہہ رہا ہے. حبیب مانگ. تو اب جا کر میں نے کہا کوئی ان سے کہہ دے بھئی اللہ پہ فتویٰ لگا دو، اللہ پہ فتویٰ لگا دو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا حبیب مانگ، مدد نہیں، مددگار مانگ. تو اب جملہ کہا تھا مددگار، میں تو چونگا دیکھیں کہا کیا کہا تھا؟ مددگار مانگ. رسول نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. دعوت ذوالعشیرہ میں ایک بات تو کم سے کم ہے رضا بھائی توجہ سنیے گا، کھانے کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ پہلے بتا دیں ہے یا نہیں ہے گا؟ بھائی نظر کا اہتمام ہے، کیونکہ پتہ ہے اس گھرانے میں کھلایا پہلے گیا، دعوت بعد میں دی گئی ہے.
بھائی اس گھر میں دعوت پہلے کی گئی ہے، کھانا پہلے کھلایا گیا ہے، پہلے دعوت دی گئی ہے، دیکھو کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی کھا کے مکر جائے، بھائی وہ الگ بات ہے کوئی کھا کے مکر جائے، یہاں تو وہ بیٹھے ہوئے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں۔ تو بھائی کہا رسول نے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جو میرے اس کام میں مدد کرے گا، مدد کرنے والوں کہتے ہیں ناصر، بھائی توجہ ہے نا، ناصر مدد کرنے والا، کون میرے اس کام میں مدد کرے گا؟ رسول نے کہا جو میری مدد کرے گا وہ میرا خلیفہ ہوگا، جانشین ہوگا۔ بھائی رسول نے کہا جو مدد کرے گا میرا جانشین ہوگا، خلیفہ ہوگا، تو علی نے کہا یا رسول اللہ میں مدد کروں گا۔ بھئی علی نے کہا میں مدد کروں گا، یا علی سارے بیٹھے ہوئے تھے، کسی اور نے نہیں کہا کہ میں مدد کروں گا؟ تم نے کیوں کہا؟ کہ تمہیں معلوم نہیں اللہ نے رسول سے کہا تھا مددگار مانگ؟ بھئی اللہ نے رسول سے کہا تھا مددگار مانگ، تو اللہ سے جب رسول نے مانگا تو جب ہی تو اللہ نے مجھے دیا، اس لیے اب جو بھی موقع ہوگا مددگار علی ہی نظر آئے گا۔ اچھا بھئی خانہ کعبہ میں، بھئی میں کہوں کہ بھئی کھانے کا اہتمام ہے، آپ سے کہوں آپ کی دعوت ہے، وہ کہیں گے بھئی ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، کھانے کی بات ہے، دیکھیں بار بار کھانے گئے تاکہ لذت آپ کے منہ میں رہے کھانے کی نا، اس لیے بار بار ذکر کر رہا ہوں تاکہ لذت باقی رہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو بھئی میں کہوں بھئی آپ کی دعوت ہے، کہنے بھئی ٹھیک ہے بھئی کل آ جائے گا ہمارے گھر۔ وہ انہوں نے صاحب نے سنا، اب پورے محلے کا چکر لگا کے چلے گئے۔ میں نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہا یار اچھی دعوت کی تم نے، میں پورے محلے میں بھٹکا پھرا تو میں نے تو کھانا نہیں کھایا۔ میں کہوں گا بھائی میرے گھر بھی آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تم دنیا جہان میں چکر لگاتے پھرے، یہ بتاؤ میرے گھر آئے کہ نہیں؟ کہ بھائی ہم تمہارے گھر تو نہیں آئے لیکن تمہارے محلے میں بھٹکتے پھرے۔ میں کہوں گا دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے، میں نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، بھٹک رہا ہے جگہ جگہ کے اندر۔ بھائی جس نے اہتمام کیا ہے اس کے در پہ آ جا، بھٹکنے کی نوبت ہی نہیں ہوگی۔ بھئی ایسا ہی ہے نا، اس کے در پہ آ جا۔ اب دیکھو کس کو اللہ نے مددگار بنایا ہے، بھئی کس کو مددگار بنایا ہے، اس کے در پہ آ جاؤ، یقین جان لو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ یاد ہے نا، کسی نے کہا تھا مولا سے یا علی، حاتم طائی بڑا سخی تھا، مولا کتنا سخی تھا، یا علی 40 در سے لنگر تقسیم کرتا تھا، 40 در سے۔ اچھا پھر کہ مولا کیا کرتے تھے بعض لوگ کہ بھئی ایک جگہ سے لیا پھر دوسرے دروازے سے آگے لیتا تھا، پھر تیسرے سے چوتھے، اس طرح آہستہ آہستہ 40 دروازے سے لیا کرتا تھا۔ مولا علی نے کہا یہ بھی کوئی سخاوت ہے، بھئی یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ وہ حیران ہو کہنے لگا یا علی اس سے بڑی اور کیا سخاوت ہوگی؟ مولا نے کہا سن، وہ ایک در سے دیتا اتنا تھا دوسرے در پہ جانے کی نوبت آتی تھی۔ بھائی ایک در سے دیتا اتنا تھا نا کہ دوسرے در پہ جانے کی نوبت آتی ہے۔ ہمارے در پہ جو آتا ہے اتنا دیتے ہیں، دوسرے در پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ بھائی ایک در سے اتنا دے دیتے ہیں، دوسرے در پہ جانے کی نوبت ہی نہیں آتی ہے۔ تو عزیزو اللہ نے کہا ہم تجھے دے رہے، کہا ملنا دن گا، ابھی مانگ کے اپنے پاس سے دے۔ تو اب اپنے پاس سے کیا ہے؟ بھائی اللہ کا گھر ہے وہاں جاؤ، اس گھر سے ملے گا۔ اچھا رسول اکرم نے تاریخ کہتی ہے جب مولا علی خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، آج کتنا مسکرا رہا ہوگا آپ کی طرح خانہ کعبہ، بس دونوں میں بات ایک مشترک ہے، اس میں بھی علی آیا تھا، آپ کے دل میں بھی علی آیا ہے۔ بھئی جیسے آپ مسکرا رہے ہیں وہ بھی مسکرا رہا تھا، بس یہ ہے کہ آپ نے برداشت کر لیا، وہ خوشی میں پھٹ گیا تھا۔ بھئی فرق اتنا سا ہے، دل میں تو علی آپ کے بھی ہے، علی وہاں پر بھی آیا تھا، اتنا مسکرایا کہ دیواری پھٹ گئی۔ اب دیوار پھٹ گئی خوشی میں، منافق نے چاہا ہمارے لیے بھی پھٹ جائے، ہمارے لیے پھٹ جائے، آواز آئی کہ دور رہو دور رہو۔ بھئی انتظار کرتے رہے۔ اب مجھے آپ بتائیں انصاف سے، آپ جتنے بڑے بھی جری ہو، بہادر ہو، اور اگر
آپ اکیلے ہوں اور اگر دیوار کھسکنا شروع ہو جائے تو آپ بھی کھسک جائیں گے. بھئی ایسا ہی ہے نا کہ اگر دیوار کھسک جائے تو آپ بھی کھسک جائیں گے. لیکن یہ شیر خدا کی ماں تھی. اللہ بھئی یہ شیر خدا کی ماں تھی. جب خانہ کعبہ کی دیوار مسکرائی وہ پیچھے نہیں آگے بڑھنے لگی. اس لیے یہ بتانے کے لیے جو میری شکم میں ہے وہ بھاگنے والا نہیں بھگانے والا آیا ہے. بھئی اس انداز سے فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں گئی. اور میں نے جمعے کی تقریر میں کہا تھا عام جگہ پہ نہیں کسی کونے میں نہیں گئی ہے. علی ہے میدان کا شیر. غور کریے گا علی ہے میدان کا شیر. تو علی کی ماں بھی وہاں آئی جو خانہ کعبہ کا مرکز تھا, جو خانہ کعبہ کا بھی میدان تھا. اس جگہ آئی ہے میرے مولا کی والدہ. بھائی وہاں پر میرے مولا کا نور آیا. اچھا جب نور آ گیا اب پھر دیوار بند ہے. کھولنے والے کھولنا چاہتے دیوار کھلتی نہیں ہے. کہ ایک کام کرو دروازے کی چابی لے کر آؤ دروازہ کھول دو. آواز آئی دروازے کی چابی آج جو بھی چابی لگائی جائے گی دروازہ بند ہی ملے گا. بھائی جتنی بھی چابی لے کر آ جاؤ جتنے گچھے لے کر آ جاؤ تو یاد رکھنا آج ادھر کھلنے والا نہیں ہے. آج جہاں سے گیا تھا وہیں سے آئے گا. پھر دیوار کو پھاڑا گیا پھر شک ہوئی. عجیب بات یہ ہے جب مسکرائے ہیں نا مولا کس انداز سے مسکرائے. جب رسول سے کہا تو دعا مانگو کہ اپنے گھر سے دے. رسول بھی خانہ کعبہ میں آ گئے. بھئی علی سنا ہے تمہاری ماں کہہ رہی ہے کہ تم نے ابھی تک آنکھ نہیں کھولی تو آنکھ کھولی کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ آنکھ کیسے کھول دوں؟ خانہ کعبہ کے چاروں طرف بت ہیں یہ نجس ہیں, یہ بت نجس ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میری پہلی نگاہ کسی نجاست پہ پڑے. بھائی میں نہیں چاہتا میری پہلی نگاہ کسی نجاست پہ پڑے بلکہ میں چاہتا تھا کہ جب میری پہلی نگاہ کھلے اور جس پہ پڑے تو اللہ کا رسول میرے سامنے ہو. بھئی اگر پیچھے والے ناراض نہیں ہیں اگر تھکے ہوئے بیٹھے ہوئے تو پھر اب درود نہ پڑھیں. اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو پیچھے والے بھی مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی عاشر بھائی آپ کی بات نہیں ہے آپ تو بڑے زور سے درود پڑھتے ہیں. کسی نے کہا تھا میں بات ختم کر رہا ہوں بات پہ. کسی نے کہا بھائی اتنے سارے آپ نکاح پڑھتے مولوی صاحب یہ بتائیں اتنی ازواج مطہرات تھی کسی کا نام نہیں لیتے؟ جناب خدیجہ کا نام لیتے. اتنی ساری تھی کسی ایک کا تو لے لیتے. ہم نے کہا ہم اس لیے جناب خدیجہ کا نام لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں اس کے یہاں اولاد ہو. ہم چاہتے ہیں اس کی نسل بڑھے. اب جس کی نسل بڑھی اس خدیجہ اسی لیے جناب خدیجہ کا نام لیتے ہیں. تو اذان محترم اللہ نے کہا مددگار مانگ اور ایسا مددگار آیا کہ ابھی شعر میں آپ نے سنا کہ جب پہلی جنگ بدر ہوئی نا جب بھاگنے والے بھاگ رہے تھے اور جب آ کر ملے کہنے لگے تو کیوں بھاگ رہا تھا؟ کہ علی میرے پیچھے تھا. کہ علی میرے پیچھے تھا. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے علی تو میرے پیچھے تھا. اس نے کہا تم دونوں جھوٹ بول علی تو میرے پیچھے تھا. ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا علی میرے پیچھے تھا علی میرے پیچھے تھا علی میرے پیچھے تھا. ذوالفقار بھائی نے کہا ہر جگہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. الحمدللہ آپ کی عید ہے کتنے خوش نصیب ہیں آپ. دن آپ کے مسلمانوں کی تو دو عیدیں ہوتی ہیں اور آپ کی کتنی عیدیں سال میں؟ پورا سال عیدوں سے بڑا ہوا ہے. آپ مسکرا رہے رسول پیدا ہوئے تھے تو سب نے خوشی منائی شیطان ہو رہا تھا. شیطان ہو رہا تھا.
پوری دنیا جشن منا رہی تھی کہ رسول آئے ہیں، شیطان رو رہا تھا۔ آج دیکھیں کون رو رہا ہے، بھائی دیکھیں کون رو رہا ہے۔ آج تو نفس رسول آیا ہے، آج تو داماد رسول آیا ہے، آج تو حسنین کا بابا آیا ہے، جس کے لیے رسول نے کہا تھا لحموں کا لحمی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے۔ عجیب، یہ نہیں کہا میرا گوشت تیرا گوشت ہے، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں کہا؟ کہ یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے ماننا مجبوری ہے۔ اللہ اکبر، بھائی مجھے ماننا مجبوری۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی مجھے ماننا تو اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بھائی رسول کو ماننا تو مجبوری ہے، نہیں مانے گا تو مسلمان کیسے ہوگا؟ کہ یہ سے ماننا تو مجبوری ہے، رسول کو ماننا مجبوری ہے، رسول کو مانیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ رسول کہہ رہے سنو مجھے انہیں منوانا ہے، مجھے ماننا تو مجبوری ہے، انہیں ماننا مجبوری ہے۔ یاد رکھنا فرق یہ ہے کہ دیکھو کلمہ پڑھ کر کون مسلمان رہتا ہے، کون بھیڑیا بن جاتا ہے یہ پتہ نہیں، لیکن کلمہ پڑھ کر مسلمان کون بنا؟ وہی بنے گا جس کے دل میں علی کی ولایت ہوگی۔ آپ نے دیکھا کلمہ پڑھا، حسین مولا کی گردن کاٹ دی، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ کہ نہیں، ہمیں وہ مسلمان چاہیے جس کے دل میں علی کی ولایت ہو، اور پھر جب علی کی ولایت ہوگی نا، میرے مولا آپ جیسے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری ولایت یا علی ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہم صلی علی۔ بھائی میں نے کل بھی کہا، آج پھر کہہ رہا ہوں، دو طرح کے لوگوں کو واصل جہنم کیا گیا۔ کس طرح کے؟ دو طرح کے، ایک کو علی کی تلوار نے مارا، ایک کو علی کے فضائل نے مارا۔ ایک کو علی کی تلوار نے مارا، دوسرے کے علی کے فضائل نے مارا۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ بنانا بہت چاہا علی جیسے ہو جائے، بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے۔ بھائی بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے، علی سا رتبہ کوئی بھی پا نہ سکے۔ بنانا بہت چاہا مگر کچھ بنا نہ سکے، علی سا رتبہ کوئی بھی پا نہ سکے۔ علی کے واسطے تلوار آئی تھی قاسم، کوئی فرشتوں سے کھرپی تلک منگا نہ سکے۔ بھائی دو نعرے ہوتے ہیں، ایک نعرہ ہوتا ہے کہ زیادہ پڑھنے کے لیے، ایک نعرہ ہوتا ہے اتارنے کے لیے۔ اب پتہ نہیں چل رہا یہ زیادہ پڑھانے کے لیے ہو رہا ہے یا اتارنے کے لیے ہو رہا ہے، کیونکہ کیک سامنے آ گیا ہے تو لازمی آپ اس کی طرف توجہ ہوگی۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں اسی شعر کے ساتھ کہ مشکل میں سر جھکا کے کہو، نہیں پیچھے والے میرے ساتھ بولیں، مشکل میں سر جھکا کے کہو اور مومن گلے لگا کے کہو، اور مومن گلے لگا کے کہو
اور باد نسیم کہتی ہے ہر گل کو چھیڑ کر تم بھی تو مسکرا کے کہو، تم بھی تو مسکرا کے کہو۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے مولا متقیان کا، جتنے برادر یہاں تشریف فرما ہے، جس کی جو بھی نیک حاجات ہے مولا علی کے صدقے میں ان تمام نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض غیب سے ان کی قرضوں کو ادا فرما۔ اے اللہ جو پڑھنے والے، جو سننے والے، جو شرکت کرنے والے، جو اہتمام کرنے والے ہیں، جس نے جس انداز سے بھی تعاون کیا مولا علی کے صدقے میں انہیں بہترین اجر عنایت فرما، انہیں ان کی نسلوں کو شاد اور آباد فرما، دن رات ترقیاں عنایت فرما، اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پہ کامیابیاں خوشیاں عنایت فرما، ہر قسم کی آفات اور بلیات سے محفوظ فرما۔ مولا علی کے صدقے میں مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام فرما، باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما، اسلام کے لیے تحریک کام کریں پروردگار انہیں کامیابیاں عنایت فرما، ان کے خلاف ہر قسم کی سازشوں کو ناکام فرما، ہم سب میں اتحاد و اتفاق قائم فرما، تمام نفرتوں کو دور فرما، مل کر دین اسلام کے لیے کام کرنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اے اللہ دن رات اپنی معرفت اور اپنی عشق میں اضافہ فرما، معرفت محمد و آل محمد، عشق محمد و آل محمد اور سیرت آل محمد میں چلنے کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ محمد علی بھائی کو، مستجاب بھائی کی اہلیہ کو، امان الحسن کو، اور جس برادر نے بھی دعا کے لکھا پروردگار سب محمود بھائی کو، سب رضا بھائی رضا کی بیٹی کو، سب کو صحت کاملہ عنایت فرما، ظاہری باطنی ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما، وقت کے امام کی معرفت عنایت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے خدمتگاران میں شامل فرما، مولا کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء بحق محمد وآل محمد۔